أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے نہایت ہی واجب الاحترام نہایت ہی شفیق اور مہربان جن کے زیر سایہ یہ پروگرام اس وقت منعقد ہے، جگر گوشہ حضرت مرشد کریم مشوری شریف علیہ سائیں بادشاہ قبلہ الحاج حضرت سائیں شفیع محمد مشوری دامت برکاتہم القدسیہ، اور نہایت ہی واجب الاحترام حضرت قبلہ پیر سائیں منظور احمد مشوری دامت برکاتہم العالیہ. عزیزان محترم، یہ مقام اور یہ جگہ گفتگو کرنے کی نہیں ہے، میرے گفتگو کرنے کی نہیں ہے. خاص طور کے اوپر اتنے کثیر تعداد کے اندر ایک عرض رکھی تھی قبلہ سائیں کو، تو آپ نے بہت ارجنٹ بیسس کے اوپر اتنے مشائخ اور اتنے علماء کرام کو دعوت دی. یہ سارا کا سارا فیض، چاہے یہ کراچی میں پھیلا ہوا ہے یا چاہے پنجاب میں پھیلا ہوا ہے، یہ سارا کا سارا فیض سائیں حضرت مشوری شریف علیہ سائیں کا ہے. کم ظرف وہ ہوتا ہے جس کا ظرف چھوٹا ہو، جو تسلیم نہ کر سکے کہ یہ سارا کا سارا فیض کہاں سے آیا. تو یہ سارا کا سارا فیضان جو چل رہا ہے، چاہے یہ تاج کراچی میں ہو، چاہے یہاں ہو، چاہے پنجاب میں ہو، سب یہی فیض مل رہا ہے. عزیزان محترم، اس کا جو بنیادی مقصد تھا جو میں نے حضرت سائیں کو عرض کیا، وہ یہی تھا کہ اس وقت ہم ابھی دیکھ رہے ہیں اپنے سامنے کہ اہل سنت کے اندر انتہا درجے کی افراط اور تفریط ہے. کہیں حد سے زیادہ تجاوز ہے، کہیں اونچا ہے، کہیں نیچا ہے. یہ اہل سنت کا مذہب ہوا میں معلق ہوا وہ مذہب نہیں ہے کہ ایسے ہی اٹھ کر کل کسی نے بنا دیا ہو. یہ سرکار کی دی ہوئی جماعت ہے، یہ صحابہ اکرام کا دیا ہوا مسلک ہے، اہل بیت کا دیا ہوا مسلک ہے، صوفیاء کا دیا ہوا مسلک ہے، ائمہ محدثین ہیں، ائمہ متکلمین ہیں، ائمہ فقہاء ہیں، اور یہ سب سے زیادہ جو اس کے اندر کردار ہے وہ اولیاء اللہ کا ہے. تو یہ اولیاء اللہ کا دین ہے. اس کے اندر کبھی اس طرح کی چیزیں نہیں دیکھی جو آج افراط اور تفریط ہو رہی ہیں. حضرات صحابہ اکرام، اگر کوئی شخص گنبد خضرا کی طرف دیکھے کہ اس گنبد خضرا کے اندر ساتھ کون سو رہا ہے، جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں سرکار کے اوپر تو تصور کرتے ہیں گنبد خضرا کا، اسی سبز قبہ کے اندر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق بھی آرام فرمائے، اسی کے اندر حضرت سیدنا عمر فاروق بھی آرام فرمائے. تو کوئی سنی ذرا سی بھی، معمولی سی بھی گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتا. اور دوسری طرف تفریط ہو رہی ہے، تفریط اہل بیت کے ذکر کے اندر ہو رہی ہے. جو دین اور جو سنیت ہم کو حضرت سائیں بادشاہ مشوری شریف والے سے ملی تھی، ہم اسی سنیت کو مانتے ہیں. اور وہ سنیت تھی کہ ہمارے مرشد کریم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کراچی وہاں تشریف لائے اور وہاں ناتا خان گوٹ میں وہ گھر جب دیکھا تو سائیں نے ایسے پردہ ہٹایا کہ آپ اندر تشریف لے آئے، تو آنکھوں بند کر کے منہ ادھر کر لیا کہ ہم تو سیدوں کی دیواروں سے بھی پردہ کرتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی یہ وہ ادب اور یہ وہ ہر تقریر میں، ہر واعظ میں جب بھی اگر کوئی ایسا بیان آ جاتا تو گریہ فرمانا شروع کر دیتے تھے، آنسو بہنا شروع ہو جاتے تھے. حضرت حسنین کریمین کا ذکر ہو، حضرت سیدہ خاتون جنت کا ذکر ہو، اور جن کے بارے میں فرمایا کہ فاطمہ بدعۃ منی، کہ جب قیامت کے دن سیدہ خاتون جنت کا گزر ہو رہا ہوگا تو سب کو یہ کہا جائے گا غضوا ابصارکم ونکسوا رؤوسکم، اپنی نظریں نیچی کر لو اور اپنی گردنوں کو جھکا لو کہ حضرت سیدہ خاتون جنت کا گزر ہو رہا ہے.
تو اگر حضرت سیدہ خاتون جنت کے حوالے سے گفتگو کرنی ہو نا تو ہمیشہ زبان کو کنٹرول میں رکھ کر، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا آج ادھر دوسرے اجلاس میں بھی یہ میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کا یہ طریقہ کار تھا کہ حدیث بیان فرماتے تھے تو اکثر آپ نے ایک حدیث سنی ہوگی جو کچھ بے ادب گستاخ ہیں وہ 1 گھنٹے میں 20 مرتبہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ اگر یہ چوری کوئی کرتی اور سیدہ پاک کا نام لیا کہ اگر میری بیٹی بھی چوری کرتی تو اس کے ہاتھ کاٹتا. تو امام شافعی نے یہ حدیث بیان کی اور فرمایا کہ حضور نے اپنی ایک عظیم خاندان کی عورت کا نام لیا اور فرمایا کہ اگر وہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹتا. طلباء نے کہا کہ حضور یہاں پر سیدہ پاک کا نام موجود ہے، آپ نام کیوں نہیں لیتے؟ بولا نازک معاملہ ہے، چوری کا ذکر ہے، اتنا بڑا مقام ہے، یہاں پر سیدہ پاک کا نام حضور تو لے سکتے ہیں، شافعی نہیں لے سکتا. یہ اہل سنت کا مسلک ہے، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اگر حدیث بھی بیان کر رہے ہیں امام شافعی تو الفاظ حذف کر